وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. روزانہ اس وقت ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں. لفظی ترجمہ اس لیے سنتے ہیں کہ قرآن پاک کے الفاظ کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں، بار بار قرآن پاک میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سینکڑوں میں ہیں. اگر وہ چند الفاظ یاد ہو جائے تو بہت ساری جگہوں، سینکڑوں جگہوں پہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہاں کیا کلام ہو رہا ہے، اللہ پاک اپنے بندے سے کیا فرما رہا ہے. عمر گزر جاتی ہے لیکن اپنے رب کا کلام دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا، اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے. عمر بھر یہ خط بند کر کے رکھتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے، ہماری آخرت کی بہتری کے لیے اس میں کیا ہے. اس لیے روزانہ اسپیشل وقت نکالنا چاہیے. یہ تھوڑا سا ٹائم ہم صبح اس لیے کرتے ہیں کہ تو یہ صبح کا آغاز ہمارا اچھا ہو جائے، رب کے کلام سے اللہ رسول کی باتیں کریں، سنیں. اور پھر احادیث میں اس کی فضیلت بھی ہے، حج عمرے کا ثواب بھی ہے. اشراق چاش تک بیٹھنا، آج جیسے تقریباً 7:20 تک ٹائم ہو جائے گا اشراق، تقریباً 7:20 تک، 7 بجے تک ہمارا یہ درس و بیان رہتا ہے. اس کے بعد پھر دعا وغیرہ اور یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر صلاۃ السلام، اور آخر میں اشراق و چاشت پڑھتے ہیں. فاتحہ کا سلسلہ، ایصال ثواب کرتے ہیں، مختصر سا لنگر ہوتا ہے، قہوے کا اہتمام ہوتا ہے. یہ ہمارا روز کا معمول ہے، کچھ سالوں سے یہ سلسلہ ریگولر چل رہا ہے. نامہ پارہ ہمارا ہے، ایک بار ختم کر چکے ہیں، ابھی نامہ پارہ سورہ آراف چل رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آراف کی آیت نمبر 188 سے 192 سنیں. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا. قل لا املکو، تم کہو میں مالک نہیں، لنفسی اپنی جان کے، نفعا و ضرا الا ما شاء اللہ، نفع اور نقصان کا مگر جو اللہ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں جان لیا کرتا غیب، لستکثرت من الخیر، تو ضرور بہت بلائی جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، مگر میں ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے الذی جس نے، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک نفس سے، ایک جان سے، وجعل اور بنایا، منہا اس میں سے، زوجہا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا تاکہ وہ اس کی طرف سے سکون حاصل کرے. فلما تغشاہا پھر جب مرد اس عورت پر چھایا، حملا خفیفہ تو وہ حاملہ ہو گئی،
ہلکے حمل کے ساتھ. فمرت بھی، تو وہ چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ. فلما، پھر جب، اثقلت دعوا اللہ ربہما، بوجھل ہو گئی، اثقلت بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں نے دعا کی، اے اللہ، اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب اللہ سے دعا کی. لئن آتیتنا، ضرور اگر تو ہمیں عطا فرما، صالحا لنکونن، تندرست بچہ، تو ضرور ہم ہوں گے من الشاکرین، شکر کرنے والوں سے. فلما آتاہما، فلما پھر جب، آتاہما اس نے انہیں عطا کر دیا، صالحا جعل تندرست بچہ، تو ان دونوں نے ٹھہرا دیے لہو اس رب کے شرکا، شریک ٹھہرا دیے، فیما آتاہما اس میں جو اس نے انہیں دیا. فتعال اللہ اما یشرکون، فتعال اللہ، تو اللہ بلند و بالا ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق، اسے جو بنا نہیں سکتا، شیئن کوئی چیز نہیں بنا سکتا، اس کو شریک ٹھہراتے ہیں. وہم یخلقون، اور وہ بنائے جاتے ہیں. کیسا انسانی پاگل ہے کہ جس نے بنایا ہے اس کی عبادت نہیں کرتے، اور جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں. ولا یستطیعون لہم، اور وہ طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے، نصرا ولا انفسہم ینصرون، کسی کی مدد کی اور نہ اپنی جانوں کی وہ مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم انہیں بلاؤ، إِلَى الْهُدَىٰ، رہنمائی کی طرف، ہدایت کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ پیچھے نہیں آئیں گے تمہارے. سواء علیکم، برابر ہے، علیکم تم پر، ادعوتموہم، کیا تم انہیں پکارو، یا تم، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو. ان الذین تدعون، بے شک وہ جنہیں تم پوچھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، عباد، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہاری مثل، فادعوہم، تو تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا، پھر انہیں چاہیے کہ جواب دیں، لکم تمہیں، ان کنتم، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ترجمہ کنز العرفان. تم فرماؤ، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا خود مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں. آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے کی عاجزی، عظمت الہی اور عقیدہ توحید کے اظہار کا حکم فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو قدرت، اختیار، علم ہے، اور اپنی ذات کے متعلق یا دوسروں کے بارے میں، یوں ہی دنیاوی چیزوں کے بارے میں یا قیامت، آخرت اور جنت کے بارے میں، وہ تمام کا تمام اللہ کی عطا سے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین و آخرین سے افضل ہونا، دنیا اور آخرت کی امور میں تصرف فرمانا، صحابہ کو شفا عطا فرمانا، بلکہ جنت عطا فرمانا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا وغیرہ، جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے چاہنے سے، اللہ کی عطا سے ہیں. اب اس دور میں دیکھ لیں، اب ہم کہیں گے نہیں یہ چیٹ جی پی ٹی نے خود ہی سارا علم اسے آگے، نہیں، اسے دیا گیا، انسان نے سارا کیا. انسان کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اب اللہ پاک نے انسان کو ساری چیزیں دی، انسان نے آگے یہ ساری ٹیکنالوجیز بنا لی، اور آگے سلسلہ چلتا جا رہا ہے. پھر آگے چند سالوں میں بعد جو اے آئی آ رہی ہے وہ خود اپنے آپ کو ٹرین کر رہی ہے، لیکن ابتدا تو پہلے انسان نے کی نا. اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ نے انسان کو سارے اختیارات دیے، علم دیا. اب اس نے آگے پھر اے آئی کو ٹرین کیا، روبوٹس آ گئے، آگے جو روبوٹس آ رہے ہیں وہ خود اپنے آپ کو ٹرین کریں گے، وہ آگے خود روبوٹ بنائیں گے، وہ خود اپنی بیٹری چینج کریں گے، خود اپنے آپ کو چارج کریں گے. ہر چیز وہ آٹومیشن پہ آ چکی ہے، آگے آئے گی. تو وہ کہیں نہیں ہم نہیں سارا کچھ کیا، تم نے نہیں کیا، تمہیں کسی نے دیا. تو اللہ کی عطا سے جو بھی اللہ نے دیا، علم دیا. اب علم ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں، اے آئی سے پوچھ لیں، دنیا بھر کا علم، مور دین 181 زیٹا بائٹ کا علم سارا اس کے پاس ہے. دنیا بھر کے ایکسپرٹس سب کا علم سارا اس کا، جو پوچھو ملے گا، جس طرح کا کوشچن کرو جواب ملے گا. لیکن ابھی تک ہم اس پہ آئے نہیں، یوز نہیں کر رہے. جب دنیا آگے نکل جائے گی پھر ہم 1 ورژن پہ آئیں گے.
لیکن 5 ورژن آ گئے اس کے، نہ جانے کیا کیا کیسا کمپٹیشن چل رہا ہے دنیا میں، کتنی تیزی سے بدل رہی ہے، لیکن ہم ہر حوالے سے پیچھے رہے۔ بجلی آئی اس سے ہم نے وہ فوائد نہ لیے، موبائل آئے اس سے وہ فائدے نہ لیے، نیٹ آیا ہم نے وہ فوائد نہ لیے، دنیا آگے نکل گئی، اب اے آئی آ گئی، اب اس سے بھی فائدے نہیں لے رہے، اور کہتے ہیں بے روزگاری۔ عجیب، مطلب صرف کرنا کچھ نہیں، یہاں تک کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بھی ماسٹرز کر کے آتے ہیں کہ کریں کیا پتہ نہیں، حالانکہ اب تو اس ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بندہ کہ پتہ نہیں، بڑی حیرت کی بات ہے، یہ پتہ کر لے سے سب بتا دیتی ہے۔ تو جتنا بھی یہ علم، یہ جب اتنا علم جاتی ہے تو بندے کا دماغ کتنا ہوگا، اربوں خربوں جس کے اندر سیلز ہیں، نیورانز ہیں، اور پھر اللہ کے ولیوں کی کیا شان، پھر اللہ کے نبیوں کی کیا شان، پھر نبیوں کے سردار کی کیا شان ہوگی، تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بندہ اس چھوٹے سے انسان کے بنائے ہو اے آئی تک نہیں پہنچ سکتے کہ وہ کہاں تک علم رکھتی ہے اور کیا کیا کر سکتی ہے، ہمیں اس کا نہیں پتا۔ اس ٹیکنالوجی میں جو ہم نے بنائی ہے، ہمیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کے محبوب کی بات کرتے ہیں، اور اس آیت کو حوالہ دے کے جو بھی ہم نے پڑھی لوگوں کو سناتے ہیں، یہ دیکھو حضور خود فرما رہے ہیں، مجھے تو اپنی جان کا علم نہیں ہے، مجھے تو کچھ علم نہیں ہے۔ بندہ غلط سنتا ہے، واقعی تو غلط ہے، قرآن سنا رہا ہے ہمیں کہ میں خود مختار نہیں ہوں، میں کہاں غیب میں جان لیا کرتا تو غیب تو بڑی بلائیاں جمع کر لیتا، برائی نہ پہنچتی مجھے۔ اب یہ اس آیت کو دلیل بنا کے وہ ثابت کرنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے محبوب کو علم نہیں ہے۔ اچھا، اس کو مان رہے ہیں اے آئی میں علم ہے، چیٹ جی پی ٹی میں علم ہے، جیمنائی کو علم ہے، کو پائلٹ کو علم ہے، ڈیپ سیک میں علم ہے، گروک میں علم ہے، سارے اس کے علم مان رہے ہیں انسان کی بنائی اس ایپ کو، لیکن وہ علم نہیں مان رہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اور ثابت کر رہے ہیں قرآن سے ہی۔ یہی آیت سنا کے جو ابھی ہم نے پڑھی ادھر سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی آیتیں چھوڑ رہے ہیں ساری، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے محبوب کو یہ دیا، یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ اتنی ساری چھوڑ دیں گے، بس اس ایک کو پکڑ کے لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے نبی میں عیب نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا۔ اب اس میں علم غیب کی نفی کی علماء کرام نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں، ان میں سے 4 توجیحات یہ ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے بیان پر مشتمل اپنی لاجواب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اس میں تفصیل اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ امام قاضی ایاز شفا شریف میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیوب پر مطلع فرمایا اور آئندہ ہونے والے واقعات سے باخبر کر دیا۔ اب ہمیں آج کی ٹیکنالوجی آئندہ کے واقعات بتا دیتی ہے، زلزلہ آنے والا ہو پہلے پتہ لگ جاتا ہے زلزلہ آنے والا ہے، کوئی اور ایسا حادثہ ہونے والا ہو تو ہمیں اب ہمارے موبائل پہ الرٹ، اس میں بھی ایپس آ چکی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے تو اس پہ الرٹ آ جائے، موسم کے حالات کل کے، پرسوں کے، ہفتے بعد کے، مہینے بعد کے، یہ سارے پتہ لگ جاتے ہیں کہ اب ہونے کیا والا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آئندہ کے سارے علوم عطا فرما دیے، قیامت تک کے سارے، بلکہ کون سا جنتی جنت میں چلا گیا، جہنمی جہنم میں گیا، یہاں تک اینڈ تک سارا کچھ بتا دیا اللہ کی عطا سے، اللہ کے بتانے سے۔ اس باب میں احادیث کا وہ بحر ذخار ہے، اتنا حدیثوں کا ذخیرہ ہے کہ کوئی اس کی گہرائی جان ہی نہیں سکتا۔
تو قدرت بھی ذاتی ہوتی اور میں بلائی جمع کر لیتا، برائی نہ پہنچنے دیتا۔ بلائی سے مراد ہے راحتیں، کامیابیاں، دشمنوں پر غلبہ، برائیوں سے تنگی تکلیف، دشمنوں کا غالب آنا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلائی سے مراد سرکشوں کا مطیع، نافرمانوں کا فرما بردار، کافروں کا مومن کر لینا ہو، اور برائی سے بدبخت لوگوں کا باوجود دعوت کے محروم رہ جانا۔ تو حاصل کلام یہ ہوگا کہ اگر میں نفع و ضرر کا ذاتی اختیار رکھتا تو اے منافقین و کافرین تمہیں سب کو مومن کر ڈالتا، اور تمہاری کفری حالت دیکھنے کی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ حضور کو تکلیف ہوتی تھی جب بات نہیں مانتے تھے کفار، ایمان نہیں لاتے تھے، آپ نیکی کی دعوت دیتے تھے، تکلیف ہوتی تھی کہ یہ جہنم میں جلیں گے۔ اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اب بھی حضور کو جب ہمارے اعمال جاتے ہیں اور اس میں برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو حضور کو دکھ ہوتا ہے ہمارے ان چیزوں سے۔ هو الذی خلقکم من نفس تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد اس عورت پر چھایا تو اسے ایک ہلکے سے بوجھ کا حمل ہو گیا، تو وہ اسی کو لے کر چلتی رہی۔ پھر جب حمل کا وزن بڑھ گیا تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے، اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دے تو ہم یقیناً شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دیا تو انہوں نے اس کی عطا میں شریک ٹھہرا دیے، تو اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی مفسرین نے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں۔ ان میں سے دو تفاسیر یہ ہیں۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام معاذ اللہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بلائی طلب کرنے، برائی دور ہونے کے سلسلے میں بتوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر تو ہمیں صحیح سالم اور تندرست بچہ عطا فرمائے گا تو ہم ضرور تیری اس نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سالم بچہ عطا کر دیا تو کیا ان دونوں نے اللہ کی عطا میں اس کا شریک ٹھہرایا؟ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے شرک اور آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ان کی بات سے بری ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فرمایا یہ بطور مثال ہے، اور اس میں مشرکوں کی جہالت اور ان کے شرک کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تم میں سے ہر ایک کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ماں اور باپ سے پیدا کیا، اور یہ دونوں انسان ہونے میں یکساں ہیں۔ پھر جب شوہر اور بیوی میں ملاپ ہو اور حمل ظاہر ہو تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں صحیح اور تندرست بچہ عطا کرے گا تو ہم ضرور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں ویسا ہی بچہ عنایت فرمایا تو ان کا حال یہ ہوا کہ وہ اللہ کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرانے لگ گئے، کیونکہ کبھی تو وہ اس بچے کو انسانی فطرت کے تقاضے کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسے دہریوں کا حال ہے، کبھی ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسا کہ ستارہ پرستوں کا طریقہ ہے، کبھی بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسا کہ بت پرستوں کا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کے اس شرک سے برتر ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز نہیں بنا سکتا اور خود انہیں بنایا جاتا ہے۔ اس آیت اور اگلی چند آیات میں بتوں کے معبود ہونے کی نفی پر کئی دلیلیں قائم فرمائی گئی۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ کیا مشرکین اس اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا کرنے کی اصلاً قدرت نہیں رکھتا، بلکہ وہ خود بھی اپنے بنائے جانے میں کسی کا محتاج ہے۔ حالانکہ معبود تو صرف وہ ہو سکتا ہے جس نے اپنے عبادت گزار کو پیدا کیا ہے، اور یہ بے وقوف ہیں کہ جو خود بنا رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے خدا کو خود بناتے ہیں۔ کیسا خدا ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ جس خدا کو خود ہم بنائیں، جو خدا کچھ نہ کر سکے، جس کو خود وہ فٹ کرتے ہیں مٹی لگا کے اور سارے اوزاروں سے، اور اس کو خدا بنا لیں۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو سب کو بناتا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں بتوں کی بے قدری اور شرک کے بطلان کا بیان ہے اور مشرکین کے کمال جہل کا اظہار ہے، اور بتایا گیا کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عبادت کرنے والے کو نفع پہنچانے اور اس کا ضرر دور کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کی بے قدرتی اس درجے کی ہے کہ وہ کسی چیز کے بنانے والے نہیں۔ کسی چیز کے بنانے والے تو کیا ہوتے، خود اپنی ذات میں دوسرے سے بے نیاز نہیں،
خود مخلوق ہیں اور بنانے والے کے محتاج ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے اختیاری یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسی کی مدد کیا کریں گے؟ خود انہیں کوئی ضرورت پہنچے اسے دور نہیں کر سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ کوئی انہیں توڑ دے، گرا دے، الغرض جو چاہے کرے، وہ اس سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ایسے مجبور بے اختیار کو پوجنا یہ انتہا درجے کا جہل ہے، یہ جہالت ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے کہ جو اپنی مدد آپ نہ کر سکے اس کو اپنا خدا بنا لینا۔ کتنے یہ بے وقوف ہیں ہندو، بڈھسٹ۔ ویڈیو نہیں چل رہی ورنہ یہ بات کسی بڈھسٹ تک، ہندو تک پہنچتی، پتہ لگتا اس کو اپنی بے وقوفی کا کہ ہم صبح صبح اس ٹائم لگے ہوتے ہیں۔ ان ملکوں میں جائیں نا، صرف انڈیا، سری لنکا اور جن جن ممالک میں یہ بڈھسٹ اور ہندو اور بتوں کو پوجنے والے، ستاروں کو پوجنے والے لگے ہوتے ہیں، صبح صبح اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، بتوں کے سامنے، اور ایسے جاہل ہیں لوگ ان کو سمجھتے ہیں بڑے عقل مند۔ جس کی سمجھ میں رب نہیں آیا نا، وہ سب سے بڑا جاہل اور دنیا کا بے وقوف انسان کہ اپنے خالق کو نہیں پہچان سکتا، اپنے خالق کی عبادت نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مخلوق کو خدا بنا بیٹھے۔ صدق اللہ العظیم۔ نماز کے حوالے سے ہم نے کچھ